بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کو شہادت مولا باب الحوائج حضرت امام مرشد کاظم علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. مولا کے نام پہ صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست و دعا ہے کہ انشاءاللہ زندگی میں کاذبین اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہو اور آخرت میں تمام ائمہ کی اور رب رسول کی شفاعت نصیب ہو. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تلاوت قرآن کے سلسلے میں ایک صرف مختصر سا اشارہ کر دیا جائے تاکہ مومنین و مومنات متوجہ رہیں کہ پورے قرآن کو اور اس کی ہر آیت کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھنا بہتر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ کہیں تب بھی اچھا ہے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کوئی بھی آیت پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں, لیکن فَإِذَا قَرَأْتَ مسئلہ یہ ہے خود قرآن میں آیا ہے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جس وقت آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سورہ توبہ جو ہے, سورہ براءت جسے کہتے ہیں, 10ویں اور 11ویں پارے میں ہے. سورہ توبہ میں کسی بھی آیت کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں پڑھ سکتے. یہ بہت خاص بات ہے جو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. تو ہمیں یاد ہے کہ علی پور بنگلور میں ایک سال تبلیغات کے لیے گیا تھا. 83 کی بات ہے. اور پھر 84 میں جب میں گیا تو وہاں ممتحن کی حیثیت سے تو بعض لڑکیاں خواتین پردے کے اس پار بیٹھی ہوئی تھیں. تو خیر میں قرآن بیچ میں سے کھول کر کے پڑھتا تھا. پھر اس کے 1-2 مرتبہ میں نے سورہ توبہ کھول کر کے پڑھوایا تو 1-2 نے تو غلطی کی. وہ متوجہ ہو گئی کہ مولانا کیا چاہتے, تو انہوں نے اعوذ باللہ کہا لیکن بسم اللہ نہیں کہا. یہ اصل جو ہے بات آپ کو بتانے کی ہے تاکہ اس پر آپ توجہ رکھیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں جب آپ لوگوں کے
نورانی چہرے دیکھتے ہیں اور مسلسل آپ لوگ وقت نکال کر کے حرم خدا کی طرف آتے ہیں تو دل سے دعا بھی آپ لوگوں کے حق میں نکلتی ہے اور شکر خدا بھی ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ مکان دیا ہے، یہ جگہ دی ہے عبادت کے لیے اور ذکر آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ آپ لوگوں کے آنے سے خوشی بھی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دعا نکلتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سال کچھ اتفاقات ایسے ہوئے کہ محرم کے بعد سے ابھی صرف ایک درس ہوا بس۔ لیکن بعض وقت میں جب میں مومنین کی غلطیوں کو دیکھتا ہوں تو دل چاہتا ہے کہ درس ہونا بہت ضروری ہے، اور درس جو ہے جب بھی ہو آپ لوگ ضرور شرکت کریں۔ اور یہ اچھا ہے کہ اتوار کو جو بچوں کی کلاسیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ مومنین مومنات اپنے بچوں کو لے کر کے آتے ہیں، اس کی وجہ سے بعض مسائل معلوم ہو جاتے ہیں۔ ائمہ طاہرین کی زندگی سے آپ شعور کو بیدار کریں، شعور کو، جو لفظ میں نے کہا ہے اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ذہن میں آپ رکھیے، اور اگر اس شعور کی بیداری میں کہیں سے بھی آپ کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ یہ میں نے کیوں کہا ہے تو آپ صرف اس ایک لفظ کی طرف جائیں جہاں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید امام خامنئی نے توجہ دلائی ہے کہ یہ سارے چہاردہ کردار جو ہیں وہ ایک کردار ہے جو 250 سال پر محیط ہے، نہیں اور کیا میرا خیال میں آپ لوگوں نے 250 سال کا ایک کردار ہے، یعنی رسول اسلام کی ولادت سے لے کر کے اور ہمارے آخری امام کے غائب ہونے تک کا عرصہ جو گزرا ہے وہ 250 سال ہے، اور وہ ایک کردار ہے۔ ان کے کردار میں کہیں بھی آپ کوئی فرق، کوئی لوچ نہیں پائیں گے۔ ابھی عوام سب نے بھی اشارہ کیا، کرسی کی لالچ جو ہے، صورتحال یہ ہے کہ کسی ہمارے امام نے کسی امام کو قتل کرنے یا ان کے خلاف کوئی کیا ہو، حالانکہ ان کی تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش کی ہے۔ اس لیے جو اہل بیت کے 12 ائمہ ہیں ان کی زندگیوں کو غور سے سوچئے، اور اس کے بعد سے پھر اس سے آپ کا شعور بیدار ہوگا۔ اور میں پھر چھوٹی سی ایک مثال دے دوں، آپ اندازہ کریں گے، سوچیں گے کہ بھائی چلو حضرت علیہ السلام تو وہ ان سے بڑا تو کوئی تھا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر امام حسن امام حسین تک آ جائیے، کربلا کے معرکے تک آ جائیے، تو چوتھے امام کے بارے میں سوچیں گے انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، یہ تو 35 سال تک روتے رہے، بس رونا دھونا ان کا کام تھا اور کوئی کچھ کام ہی نہیں تھا۔ ارے نہیں، ان کی دعاؤں کو پڑھیے، ایک ایک جملہ جہاد ہے، ایک ایک جملہ جہاد ہے۔ اور پھر جہاں 53-54 دعائیں ہیں، باقی دعائیں اور بھی ہیں لیکن جو جمع کیا گیا ہے اس میں کم از کم 1200 بار صلوات ہے۔ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں ناطاقتی کی وجہ سے اس طرح پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات کو معلوم ہے میرے حالات کے بارے میں، تو میں صرف ایسے ہی آرام سے تاکہ آپ حضرات کو پیغام پہنچ سکے۔ چوتھے امام کے بارے میں یہ سوچنا کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، یہ جو 1200 پتہ نہیں 1154 یا کتنی تعداد مجھے بھی نہیں یاد ہے، لیکن بہرحال 1000 سے زیادہ ہے، صرف اور صرف درود کو شروع میں یا بیچ میں لا کر کے یا آخر میں لا کر کے یا کہیں بیچ میں ایسے موقع پر جو امام زین العابدین علیہ السلام نے درود کو بیچ میں اس کو لا کے رکھے، میں آج کی زبان میں کہوں کہ فٹ کیا ہے، یعنی اس جملے کے درمیان میں لا کر کے رکھا ہے،
اس سے خود یہ بتایا ہے کہ یہ ائمہ کون تھے اور ان کا درجہ کتنا بڑا تھا، اور یہ وہ ہیں جو لائق درود و سلام ہیں۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ اب دعائے ثغور کی طرف آپ چلے جائیں۔ دعائے ثغور یعنی جو سرحد پر مجاہدین کام کر رہے ہیں، اپنے ملک کو بچا رہے ہیں، ملک کے دفاع کے لیے، اب وہاں دعائے ثغور میں آپ جائیے گا اور ان جملوں پر آپ غور کیجیے گا تو پوری بھری ہوئی سیاست ہے۔ آپ آ جائیے دعا نمبر 23، 24، 25 جو ہم سب مومن کو تاکید کرتے ہیں کہ اس کو پڑھیں، کہ دعا 23 جو ہے عافیت کی ہے، ہر طرح کی عافیت۔ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، کسی بھی لحاظ سے پریشانی نہیں ہوگی۔ اور بعض لوگ جن اور بھوت اور پریت اور چڑیل اور یہ وہ سب سوچ کرتے کچھ نہیں۔ البتہ ہمارے اور آپ کو 40 دن کے اندر کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ہاں، یعنی یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، حدیث ہے اس کے بارے میں کہ اگر 40 دن کے اندر مومن پر کوئی مصیبت نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ یہ آپ کا جو امتحان ہوتا ہے کہ چھوٹی سی چوٹ لگ گئی، بس بچہ گر پڑا، ہم گرے تو ہاتھ پیر ٹوٹ گیا مثلا، یہ جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے ایک بہرحال نعمت پروردگار ہے، جو ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ ہمارا امتحان لیتا ہے۔ یہ بھی ہم کو اپنی جگہ پر سوچنا چاہیے۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ دعا نمبر 23 یہ ہے کہ عافیت ہے آپ کو ہر طرح سے۔ 24 جو ہے وہ والدین کے لیے ہے، آپ کے والدین زندہ ہوں یا مردہ ہوں، دعا پڑھیے گا والدین کے حق میں اور ان کی اطاعت کے سلسلے میں آپ کو جملے ملیں گے۔ پھر دعا نمبر 25 جو ہے اپنی اولاد کے لیے، یعنی آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد کیسے ہونی چاہیے، اس میں وہ دعا ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ میں 7ویں امام کی مجلس میں 4تھے امام کے بارے میں نہیں، صرف اس وجہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہم شروع کر رہے ہیں 7ویں باب کی طرف، تاکہ یہ مقدمتاً آپ کو یہ بات محسوس کی جا سکے کہ ہمارے ائمہ کا سب کا ایک کردار ہے۔ جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ اوپر سے آئیے اور نیچے تک سب کا ایک کردار ہے۔ اس لیے امام خامنئی نے کہا 250 سالہ ایک انسان، وہ اب اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے پاکستان سے بہت اچھے انداز میں۔ تو بہرحال کبھی کبھی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا کیجیے، ہر بات نیٹ پر نیا ہو سکتا ہے، نیٹ پر بھی ہماری تو اتنی رسائی نیٹ پر نہیں ہے۔ تو یہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ائمہ کی زندگی سے شعور بیدار ہوتا ہے، اور اس شعور کے ساتھ آپ میں حق پسندی اور صراط حق پر چلنے کی ایک گویا قوت آتی ہے، تاکہ آپ کسی کے مقابلے میں جھک نہ سکیں۔ خود ہمارے ہی اندر کتنے غیر معرفت رکھنے والے چھوٹی چھوٹی بات پر تبصرہ کر دیتے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ وہ اس کا ٹچ کہاں سے ہے۔ غور سے سنیے گا جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے مراجع جو 80-90 سال پہنچنے کے بعد یا 60 سال سے تقریباً ہو جاتے ہیں مجتہد، لیکن اس کے بعد بھی یہ اپنے ذہن اور دماغ کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ خود میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے اپنے سلسلے میں، جو میرے ساتھ مسئلہ تھا، تو اس نے یہ کہا کہ نہیں، یہ جو اس طرح آپ کی پڑھائی لکھائی چالو رہتی ہے یہ جاری رکھیے، تاکہ آپ کا ذہن کام کرتا رہے اور جس بات کو آپ سوچ رہے ہیں ادھر جانے کی، اس سے آپ ہٹ جائیں گے۔ تو یہ مراجع جو ایسے بنتے ہیں، ایسے نہیں بنتے ہیں، بلکہ خود ان کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے لطف ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرم کہاں سے ملتا ہے۔ میں ایک جملہ ایت اللہ شیخ حسن زادے کا عرض کروں گا، جو بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں، فلسفی ہونے کے ساتھ ساتھ فقیہ تھے، اور بھی بڑے ان کے بڑی ان کی چیزیں ہیں۔ تو
انہوں نے کیا کہا یہ سن لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ ہو. انہوں نے یہ کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے اور الفاظ کو سنو، اس لیے کہ ان کا کان امام زمان کی زبان سے متصل ہے. اب یہ مطلب یہ کوئی ایسا آدمی کہے گا، کوئی چھپڑ میں کہے گا، چاپلوسی میں کہے گا آیت اللہ حسن زادے کو جو ہے کرسی ملنے والی ہے، دولت مل جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں جو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ہمیں شعور ملتا ہے، بیداری ملتی ہے جب ہم اپنے بزرگوں کی، علماء کی، مراجع کی باتوں کو سنتے ہیں. آئیے، زیادہ ہو جائے گا وقت اس سلسلے میں، تو بہرحال 2-4 منٹ میں نے اس میں لیا امام موسی کاظم علیہ السلام کے لحاظ سے کہ آپ سلسلہ عصمت کے نویں شخصیت اور سلسلہ امامت کی 7ویں امام ہیں. جو میں اب گزارش کرنے لگا ہوں یہ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے، اور خاص طور سے یہ ہتھوڑا میں اپنے جوانوں کے سر پہ لگا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اور وہ ہمارے جوان سب خوش ہیں جو میں اب کہنے جا رہا ہوں. مجھے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کون خوش ہے، برا نہیں لگے گا. حج کی اہمیت دیجیے، جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں حج کی اہمیت یہ 7ویں امام کی میں شہادت کی مجلس پڑھ رہا ہوں، اور اپنے ان جوانوں سے کہوں گا کہ جنہوں نے حج نہیں کیا ہے. ناروے میں کوئی آدمی جو برسر روزگار ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میرے اوپر حج واجب نہیں ہے. میں مان ہی نہیں سکتا ہوں، کم از کم میرے اس 35-38 سال کے تجربے کے لحاظ سے اور آپ لوگوں کے بتانے کے لحاظ سے. کیوں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 7ویں امام نے حج کی اہمیت دی ہے. اور امام پیدا کب ہوئے ہیں؟ ایک آدمی کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دے مولانا وسم کے علاوہ. دیکھیے یاد رکھنا بہت ضروری ہے، آدمی بھول جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. 7 صفر کو ولادت ہوئی ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کی. 7 صفر، اور اس سے پہلے کب ہے؟ صفر سے پہلے مہینہ کون ہے؟ محرم ہے، ٹھیک ہے نا. اور محرم سے پہلے ذی الحج ہے. حج کب ہوتا ہے؟ ذی الحج میں، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جب گئے ہیں امام موسی کاظم علیہ السلام تو ان کی بیوی حاملہ گئی ہیں امام کے ساتھ. اور طلب ہے مسئلہ، آپ لوگوں کے کان متوجہ میری طرف، سب ہماری طرف متوجہ ہیں. یعنی 6واں یا 7واں مہینہ ہوگا تب تو 7 صفر کو ولادت ہوئی ہے، اور مقام ابوا میں آپ کی ولادت ہوئی ہے. مقام ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، لیکن قریب مدینہ ہے، یعنی مکہ سے زیادہ قریب نہیں ہے بلکہ مدینے سے قریب ہے. اور یہ راستے میں پیدا ہوئے جہاں پر جناب آمنہ کی قبر ہے. جناب آمنہ کے نام پہ صلوات پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جیسا کہ میں پڑھ رہا ہوں آپ جان رہے ہیں کہ بہرحال صورتحال جو ہے نہ پڑھنے والی ہے، لیکن بہرحال ایسی پیغام پہنچ جائے تو بڑی بات ہے. تو بہت سے ہمارے جوانوں نے لبیک کہا، اور 94 سے لے کے اب تک حج پہ گئے اور انہوں نے حج کیا. میں ان سارے جوانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے سنا، اور یہ بڑی بات ہے کہ حج پہ وہ گئے. اس لیے کہ حج نہ کرنے والا، اس کے لیے حدیث ہے کہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے، ہمارا اس سے کوئی ربط نہیں ہے. آج کی مجلس حج کے لیے نہیں ہے. اگر صرف پڑھوں میں کم از کم 10 مجلس حج پر. میں نے اسٹاک ہوم میں جب پڑھی تھی وہ لوگ موضوع دینا چاہ رہے تھے. میں نے کہا موضوع آپ دیں گے، موضوع پڑھیں گے، لیکن ویسے ہی جیسے مولوی لوگ گھما پھرا کے اسی موضوع پر آ جاتے ہیں. اور ہم آپ کو جب میٹر دیں گے تو آپ کو 30 مجلسوں کا میٹر دیں گے. اور جب ہم کو وہ واپس ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آئے، ہم نے کہا بتائیے صدر صاحب موضوع والی مجلسیں ٹھیک ہوتی ہے جو ہم نے آپ کو کہہ رہے قبلہ آپ نے جو مجلس پڑھی ہے 12 لوگ اس سال حج کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں. 3 دن ہم نے صرف حج پہ پڑھا تھا. یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کوئی تعریف بات یہ کہہ رہا ہوں کہ حج کی اہمیت کو سمجھیے کہ
کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنی بیوی کو حالت حمل میں لے گئے اور امام 7 صفر کو پیدا ہوئے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام جانتے تھے، امام کو نہیں پتہ تھا، سب کو پتہ ہے ہماری بیوی حاملہ ہیں، ہم حمل کے عالم میں لے کے جا رہے ہیں، اور یہ بھی توکل بر خدا کہ جو بھی ہوگا کوئی بات نہیں، طواف میں بھی ہم ساتھ میں ہیں، بیوی ساتھ ہے، سعی میں بھی ہم ہیں، ہمارے ساتھ بیوی ہے۔ تو یہ حج کی اہمیت دیجیے۔ آئیے اسی ضمن میں آگے بڑھتے ہیں۔ صفوان جمال کا بھی نام آیا تھا، سید رضا نے یا میثم صاحب نے ذکر کیا، بہت ہی قریبی چاہنے والے مولا کے اور بہت قریبی دوست، اور یہ زیارت عاشوراء اور زیارت وارثہ جو ہے غالباً یہی صفوان ہے، اگر میں غلطی نہ کروں۔ ویسے صفوان نام کے اور بھی ہیں احادیث اور روایات میں لوگ، تو یہ زیارت عاشوراء اور زیارت جو شب جمعہ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں وارثہ، یہ نیچے ہے۔ لیکن خیر، ان کے پاس اونٹ بہت تھے اور اونٹ کرائے پہ جو ہے دیا کرتے تھے۔ صفوان جمال، اب یہ ہمیں اپنے کردار کو بہت غور سے دیکھنا ہے، اپنے کاموں کو۔ اور وہ میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی محرم میں، اور شراب کے حرام ہونے کے بارے میں پڑھا، تو دوسرے دن صدر صاحب آ گئے، مولانا صاحب آپ جانتے ہیں کہ یہاں سب کام کرتے ہیں، تو نعرے والی مجلس جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ کبھی کبھی پڑھ دیتے ہیں، اب آپ نے شراب پڑھ دیا تو لوگ تو اب آئیں گے بھی نہیں ہو۔ میں نے کہا بھائی میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ بھائی آپ کام نہ کریں، جاؤ آپ جو بوتیک میں آپ جاتے ہیں ریما اور ریمی اور کیوی میں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ کیوی میں کام نہ کریں، ہم نے یہ بھی تو کہا تھا کہ جتنی دیر آپ کا وقت اس شراب کے اٹھانے ان میں لگے اور کاسب پر آپ ادھر سے ادھر کرتے ہیں، میں نے تو یہی کہا تھا کہ وہ ٹائم لکھ لیجئے، اور اس ٹائم کا جتنا پیسہ آپ کا لگتا ہے اس کو مائنس کر دیجئے، اس لیے کہ اس کے آپ مالک نہیں ہیں، وہ حرام پیسہ ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کا بھی ہے کہ وہ اٹھاتا ہے، کاسے کو گاڑی میں رکھتا ہے اور اٹھاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں میں نے مسائل پر بیان کیا تھا کہ بھائی یہ چیزیں حرام ہیں، یہ پیسہ آپ کے جسم میں نہ لگے، اور یہ پیسہ اگر آپ خود کھائیں گے تو غلط اثر ہوگا۔ مسائل میں نے بیان کیے تھے۔ بہرحال وہ تقریباً 35 منٹ میں نے شراب پہ پڑھی تھی مجلس، کہ نہ شراب کو پینا پلانا، اس سلسلے میں کام کرنا، کھیتی کرنا، حتیٰ کہ میں نے کہا کہ ایک رور لیگر ہے تو وہ بیچارہ نہ شراب پیتا ہے نہ شراب پلاتا ہے، ہو سکتا ہے نماز تہجد بھی پڑھتا ہو، قرآن بھی پڑھتا ہو، 1000 کام کرتا ہو، لیکن اس نے آ کر کے صرف ایک رور کو بدلا ہے، کہاں پہ؟ جو شراب کی دکان تھی یا شراب کی فیکٹری تھی۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس شراب کے کام میں اس کی مدد کی ہے، اس لیے وہ پیسہ حرام ہے۔ ایک الیکٹریشین نے آ کے صرف بلب کو بدلا ہے اور اس کو ٹھیک کیا ہے، اس پیسے کو لینا حرام ہے۔ لے وہ پیسہ اور وہ پہنچائے مجتہد تک، بات کہیں سے کہیں نہیں ہے، ربط کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو صفوان جمال کے پاس جو اونٹ تھے، تو بادشاہ کو کچھ اونٹ کی ضرورت پڑ گئی، کم پڑ گئے حاجیوں کے لیے، تو صفوان جمال نے اونٹ کو دیا کرائے پر۔ تو جب وہ مولا کے پاس آئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس، جس وقت صفوان جمال آئے، پوچھا کیا حال ہے، ٹھیک ٹھاک خیریت؟ کہا ماشاءاللہ آج کل تو کاروبار بہت بڑھ گیا ہے نا۔ کہا حضور شکر خدا ہے اور آپ کی دعا ہے یہ وہ۔ کہا تو تمہیں یقین ہے کہ اس دن تک تم زندہ رہو گے کہ بادشاہ تمہارے اونٹوں کا کرایہ دے دے؟ اب ان کی تو حالت خراب ہو گئی۔ اس دن تک تم زندہ رہو گے جب تک اونٹ واپس آئیں حج سے اور اس کا کرایہ تم لے لو۔ کہا یہ حضور تو اللہ کو معلوم ہے، اور پھر جو تم نے دیا ہے
کار خیر میں دیا ہے، حج میں دیا ہے، لیکن دیا کس کو ہے یہ توجہ رہے۔ دیا تو نے ایک ظالم بادشاہ کو بھی ذکر ہوا ہے ہارون و مامون کے بارے میں، ٹھیک ہے وہ مولا علی کے چاہنے والے تھے جو بھی تھے، لیکن تھے دشمن اہل بیت۔ اس ولایت کا کیا فائدہ جس میں جو ہے دشمنی اہل بیت ہو؟ تو امام نے یہی کہا کہ تم نے جو دیا ہے وہ کار خیر میں دیا ہے، لیکن یہ جو ہے تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ صفوان جمال جو ہے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر کہا کہ حضور اب نہیں ہو، پھر وہ پیسے کا استعمال وہ چھوڑ دیجیے۔ آئیے بات ہی کو اسی طرح بڑھاتے ہوئے آگے چلے کہ علی ابن یقین جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بہت ہی قریبی دوست اور شاگرد تھے، لیکن علمی لحاظ سے اتنا آگے تھے کہ ان کو بادشاہ نے اپنا وزیر بنا لیا تھا، اور بادشاہ جو ہے وزیر بنانے کے بعد چھوٹے چھوٹے نہیں بڑے کام، وزیر اعظم یعنی بادشاہ کے بعد نمبر علی ابن یقین کا تھا، کسی اور کا نہیں تھا۔ بطور قصہ نہ سنیے گا جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بیداری شعور کے ساتھ سنیے اور سوچ کر کے سنیے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ جس وقت میں اس نے ایک صلوات پڑھ دی ہے، ہارون رشید نے صفوان جمال سے یہ اونٹ والا جو قصہ سنا ہے، اس کے بعد سنیے کہ صفوان جمال جب گئے حج کرنے کے لیے اور آئے علی ابن یقین سے ملنے کے لیے۔ علی ابن یقین بہت بڑے وزیر تھے، تو امام نے ان کو کہہ دیا تھا کہ دربار میں تم شیعوں والی نماز نہیں پڑھو گے، دربار میں تم وضو نہیں کرو گے شیعوں والا، جیسا کہ برادران اہل سنت ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، الٹا وضو کرتے ہیں، اس طرح پاؤں دھوتے ہیں، مسح نہیں کرتے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے، اسی طرح کرنا۔ یہ مصلحت علی ابن یقین کو نہیں معلوم تھی۔ آگے شکایتیں شروع ہو گئی علی ابن یقین کی کہ یہ شیعہ ہیں اور یہ جو ہیں بادشاہ کے جو ہے بہت قریب ہیں، انہوں نے مذہب شیعت اختیار کر لیا ہے۔ تو اس وقت میں سن تو لیا ہارون نے، لیکن یقین نہیں کیا، اور اس کے بعد چھپ کر کے جس وقت نماز کا وقت آیا تو علی ابن یقین کو وضو کرتے ہوئے اس نے ایک بہت ہی چھوٹی سی کھڑکی یا روشن دان سے دیکھا کہ علی ابن یقین وضو کیسے کر رہا ہے، تو دیکھا تو بالکل برادران اہل سنت کی طرح وضو کر رہا ہے۔ پھر جس طرح نماز پڑھی، نماز بھی دیکھا کہ برادران اہل سنت کی طرف پڑھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد جب شکایتیں شروع ہوئی، کہا تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ علی ابن یقین ہم لوگوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ جان بچی علی ابن یقین کی یا نہیں؟ جان تو یہاں بچ گئی، اور جب وقت گزر گیا تو پھر امام نے کہلایا کہ اب نماز ویسے ہی پڑھو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ شکایت کی گئی علی ابن یقین کی کہ آپ نے جو خلعت دیا تھا اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ خلعت یعنی بہترین لباس تھا کوئی، اور خوش ہو کر کے علی ابن یقین سے علی ابن یقین کو دیا تھا، بھجوایا تھا، اور علی ابن یقین نے وہ خلعت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھیجا کہ حضور یہ ایک ہدیہ تحفہ ہے، مجھے بادشاہ سے ملا ہے تو آپ قبول کر لیجئے۔ امام نے واپس کر دیا اور کہا رکھو، یہ کام آئے گا۔ اب مصلحت خدا کو کون جانتا ہے؟ علم غیب یا اللہ جانے یا اللہ کا رسول یا من ارتضیٰ اگر آ جائے، یعنی اللہ جس کو چاہے علم غیب دے سکتا ہے، جس میں ہمارے ائمہ ہیں۔ تو اس وقت میں امام نے واپس کر کے کہا کہ تمہیں کام آئے گا۔ اب یہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ ایک تحفہ بھی دیا تھا ہم نے تو امام نے قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت میں امام نے کہا نہیں، تمہیں کام آئے گا، اس کو رکھو۔ اور جب پھر شکایتیں ہارون سے ہوئی
کہ علی ابن یقطین کو جو تحفہ آپ نے بھیجا تھا وہ تو بھیج دیا موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. کہا اچھا آج ہی دیکھتا ہوں میں، اگر اس نے بھیجا تو آج ہی اس کو میں قتل کر دوں گا. اس وقت میں علی ابن یقطین کچھ اپنا حساب کتاب پیش کر رہے تھے تو بادشاہ نے کہا کہ وہ جو ہم نے خلعت بھیجا تھا وہ لباس جو تمہیں تحفے میں دیا تھا وہ کہاں ہے؟ اور میرے گھر پہ رکھا ہوا ہے. کہا صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا میں کہہ رہا ہوں، آپ کسی کو بھیج کر کے میں ایڈریس بتایا دے رہا ہوں کمرے میں کہاں رکھا ہوا ہے. ہاں بھائی، وہ کسی غلام کو بھیجا، کہا جاؤ علی ابن یقطین کے گھر جاؤ چھانو بینو. نہیں چھاننے بینے کیا ضرورت، فلاں جگہ رکھا ہوا، جا کر کے لے آؤ. وہ گیا غلام اور اٹھا کے لے آیا، اور جیسے ہی دیا تو اس وقت میں علی ابن یقطین نے کہا کہ یہ امام جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے. اگر ہم نے دے دیا ہوتا اور امام رکھ لیے ہوتے تو جو شکایت بادشاہ کے پاس ہوئی ہے اس کا دفیہ کیسے ہوتا، اس کا دفاع کیسے ہوتا. تو اس وقت میں امام نے جو کہا تھا تمہیں کام آئے گا، اور یہی خلعت جو واپس کیا اور یہ کام آ گیا علی ابن یقطین. اب اس مرحلے پر آپ سوچئے کہ علی ابن یقطین کتنے بڑے انسان تھے امام کے نزدیک. یہاں تک آپ لوگوں کی سمجھ بات آ گئی؟ بس قصے ہی کہانی تو رہی ہے. علی ابن یقطین کتنے بڑے وزیر اعظم تھے بادشاہ کے نزدیک، اور کتنی بڑی شخصیت تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس. لیکن جب حج کر کے واپس آئے اور علی ابن یقطین سے غالباً صفوان جمالیہ کوئی ایک معمولی انسان پہنچا کہ علی ابن یقطین سے ملاقات کرے، تو علی ابن یقطین نے ملاقات سے انکار کر دیا کہ اس وقت میرے ملنے کا وقت نہیں ہے، ہم ابھی مل نہیں سکتے. اور جب علی ابن یقطین حج کر کے واپس آئے مدینہ، اس لیے کہ روایات میں ہے کہ فمن حج ولم یزرنی جفانی، جس نے حج کیا اور ہماری زیارت نہیں کی، یعنی مدینہ منورہ اور وہاں کے ائمہ کی، جفانی اس نے ظلم کیا. اس لیے شیعہ اہل بیت جاتے ہیں. برادران اہل سنت میں مشہور ہے کہ وہ 30 رکعت نمازیں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اور نہ کوئی کی روایت ہے. اصل مسئلہ کیا ہے کہ جفانی، آپ حج کر چکے ہیں، جائیے رسول اللہ کی زیارت کیجیے اور ائمہ کی کیجیے زیارت. تو علی بن یقطین گئے حج کرنے کے بعد اور زیارت ائمہ میں تھے. بعض آ رہے کہ امام وہاں پر موجود تھے. جس وقت میں پہنچے وہاں تو غلام سے مولا نے کہلوایا میرے پاس وقت نہیں ہے. متوجہ آپ لوگ؟ یہ جملہ ہمارا یاد ہے نا کہ کہاں وہ وزیر اعظم کے اتنے نزدیک تھے اور کہاں ادھر مولا کے اتنے قریب تھے. جب مولا کے پاس ملنے کے لیے گئے علی ابن یقطین تو امام نے کہا کہہ دو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ بہت پریشان، گھبرا گئے، بہت پریشان کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو ہمیں پتہ نہیں، ہم ایسی غلطی کی کہ امام ملنے سے انکار کر رہے ہیں جبکہ ہماری قربت اور اتنی شخصیت. تب امام نے کہلایا کہ وہ جس غریب فقیر مسکین جو بھی آپ کہہ لیں، وہ مومن جو تم سے ملنے کے لیے آیا تھا تم نے اس کو اپنے در سے بھگا دیا. جب تک کہ اس سے تم معذرت نہیں کرو کہ میں کبھی نہیں ملوں گا. یہ ہم اپنے آپ کو احساس کریں. تھوڑا سا پیسہ ہو جانے کے بعد رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، پاکستان پہنچتے ہیں یا اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، وہ گردن جو ہے بہت موٹی ہو گئی ہے، اس سے کیا ملے، پھوپھی کا لڑکا ہے، اس کے پاس تو گاڑی ہماری جیسے ہے ہی نہیں، کیا ملے اس سے، وہ تو خالہ ہے ہماری، کیا جائیں ان سے ملنے کے لیے. یہ جو ہمارا احساس اندر کا آتا ہے. سنیے امام نے کہا کہ تم نے اس سے ملاقات سے انکار کر دیا، اس لیے میں نہیں ملوں گا. علی ابن یقطین رات پہنچے ہیں کوفے، اور جا کر کے جب رات میں تقریباً 2 بج رہے تھے، 12 بج رہے تھے، 12 نصف شب تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ کہا میں. اب یہ تو اور پریشان ہو گیا کہ ملک کا وزیر اعظم میرے پاس آئے اس وقت، کیوں آئے وہ بیچارے؟ کہا کیا بات ہے؟ فرمائیے میں نے کوئی غلطی کر دی؟ کہا نہیں، میں زمین پر لیٹتا ہوں
اور تم اپنے جوتے کو میرے گال پہ رگڑو. رگڑو کہا، یہ نہیں اپنے جوتے کو میرے گال پہ رکھو، گال پہ رگڑو تاکہ یہ نشان میں لے جا کر کے امام موسیٰ کاظم کو دکھاؤں. اور سمجھ رہے آپ لوگ ہم کیا ہیں اور ہم اپنی حیثیت کو اتنا سمجھتے ہیں، اتنا غرور ہمارے ہو گیا ہے، اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو، ہم ناروے میں یوں ہیں، ہم ناروے میں یوں ہیں، 5 گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، بیل گاڑیاں، الیکٹرک کی گاڑیاں، اور جناب ہاؤس میں رہ رہے ہیں، فنا رہے ہیں، اتنا دماغ خراب ہے. کل جھولا لے کر کے آئے تھے، آج گاڑی ہو گئی تو دماغ خراب ہو گیا. دیکھیے امام زمان ہمارے اسی طرح دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، اور وہ راضی نہیں ہوں گے جب ہم اپنے عزیزوں سے اس طرح نہیں ملیں گے. اپنے عزیزوں سے گردن کلفت ہو کر کے اب ان سے نہیں ملیں گے تو امام ہمارا راضی نہیں ہے. مثال آپ کو دیتا ہوں، سنیے. محدث قمی، یہ جو مفت الجنان آپ دیکھتے ہیں، شیخ محدث قمی مشہور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. یعنی اتنا ہی آپ سنیے کہ کتنے اس کے ایڈیشن اور کتنی زبانوں میں ہوئے. میں جملہ ان کے ناروے میں بھی 2 ایڈیشن یہاں ہو چکے ہیں اس کتاب کے. ان کے بیٹے نے کتاب لکھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کی اور اصحاب کی. کتاب کا نام ہے اصحاب امام صادق علیہ السلام. علی قمی، علی نام تھا ان کا. اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے، واقعہ کو ایک صلوات پڑھ دیجیے. علی ابن یقین کے حوالے سے جو میں گزارش کر رہا تھا کہ ہم نے جو ہے تم سے ملنے سے انکار کیا تھا، اب تم جو ہے ہمارے رخسار پر جوتے لگاؤ، جوتے کے نشان لگاؤ، اور میں جاؤں تو امام کو راضی کروں. اور اسی عالم میں جس وقت مدینے پہنچے ہیں تو اب غلام کے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، خود امام گھر سے باہر آئے ہیں اور آ کر کے علی بن یقین کا استقبال کیا ہے. یہ ہے مرحلہ امام کے چاہنے کا. اب آئیے محدث قمی والی جو بات میں کہہ رہا تھا وہ سنیے. علی قمی جو صاحب مفاد الجنان کے بیٹے، لکھیے کتاب ہے میرے پاس، جس کو دیکھنا ہو دیکھ لیں. 5ویں امام کے ایک صحابی کا نام تھا اسباب بن باتا، یا بہرحال میں غلطی نہ کروں اس وقت یاد نہیں ہے. وہ آئے، اندر سے کنیز آئی، پوچھا کیا ہے، کہا مولا سے ملنا ہے. اور اس آدمی نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کے جسم پر لگایا اس کے جسم پر ہاتھ، سینے پر ہاتھ رکھ دیا. اور اس کے بعد وہ کنیز دے کہ فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں. امام باہر نکلے، تم نے حرکت کیا کی ہے، یا تم نے کیا کیا ہے؟ کہنے حضور آپ کو پتہ چل گیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہم فرزند رسول ہیں؟ ہمارا جد جو تھا وہ آگے سے اتنی ہی دیکھتا تھا جتنا پیچھے سے دیکھتے تھے مرسل اعظم. ہم ان کے بیٹے ہیں کہ دیوار ہمارے درمیان حائل نہیں ہوتی. توجہ کہ انہوں نے وہ امام باقر علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دیوار حائل نہیں ہوتی. ہم کیسے اپنے امام زمان کو جواب دیں گے جب کوئی گناہ کریں گے؟ یہ بڑا مرحلہ ہے. آپ لوگ سوچیں گے کہ آج کی مجلس میں بس جو ہے وہ ہم نے کیا کچھ پڑھ رہا تھا، بہرحال ابھی ہم جو کچھ لائے تھے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں. تو گزارش یہ کرنی تھی ہم سارے اپنے جوانوں کو جو نورانی چہرے سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب کو، ہم خود اپنے آپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے ساتھیوں کو اس بات کی دعوت دیں گے. کیوں میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ مجلسوں محفلوں میں ضرور شریک ہوئیے، تاکہ اماموں کے بیانات سے اور ان کی زندگی سے ہم اپنے آپ کو، قلوب کو روشن کریں، اور قلوب کو معنوی اور روحانی اعتبار سے اتنا ترقی دیں کہ ہم امام کے سامنے چہرہ پیش کر سکیں. کبھی کبھی میں خود سے کہتا ہوں، اور یہ سوچنا بھی چاہیے
آئینے کے سامنے جائیے، چاہے واش روم میں جائیے یا آپ کے دروازے کے پاس لگا ہو، اور چہرے دیکھیے، اپنا چہرہ دیکھیے اور دیکھتے دیکھتے غور کیجئے، یہ چہرہ ہے اس قابل کہ امام زمان کو چہرہ دکھا سکوں؟ یعنی واقعی آئینے سے پوچھئے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آئینے سے پوچھئے کہ یہ چہرہ ہے جو میرا امام ابھی آ جائے، امام ابھی آ جائیں، یہ چہرہ ہے ہمارا کہ جو ہم دکھا سکے؟ نہیں یہ چہرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک جوان جو ہے روتا روتا قریب تھا کہ بے ہوش ہو جائے، تو وہ مولوی صاحب ممبر سے اترے اور انہوں نے کہا کہ بات کیا ہے کہ بھئی تم اتنا رو رہے ہو؟ مجلس ختم ہو گئی، مصائب بھی پڑھ دیا، اب دسترخوان لگنے جا رہا ہے، کھانا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے یہ آپ نے امام زمان کے بارے میں پڑھا، کل فجر کے وقت کوئی ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، تو ہم نے دروازہ کھولنے میں تھوڑی سی دیر کی، پہنچے دروازے پر، کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام محمد مہدی ہے، کیا میں آ سکتا ہوں آپ کے گھر؟ متوجہ ہو کے کہتا ہے ایک چند منٹ رک جائیے، ذرا کمرہ ٹھیک کر دوں. غور ہے، یعنی ہمارا کمرہ ابھی تک آمادہ نہیں ہے کہ امام زمان کو بٹھا سکوں. یہ وہ جوان تھا جو فوراً متوجہ ہو چکا تھا، اور اسی پر وہ رو رہا تھا کہ امام آئے اور ہم استقبال نہ کر سکے، امام آئے اور ہم اپنے کمرے میں بٹھا نہیں سکے. یہ بہت اہم بات ہے دوستو عزیزو. رجب کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے، جتنا بھی استغفار کیجئے کم ہے. اور پھر یہ مقدمہ ہے رجب آنے والے مہینوں کے لیے کہ شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور وہ بھی اس سے زیادہ اپنے کو بخشوانے کا. اور پھر رمضان المبارک تو ٹوٹل آپ کے لیے ہے. وہ حدیث تفصیلی جو میں پڑھا کرتا ہوں، اس وقت نہیں پڑھنی، صرف ایک جملہ کہ جس شخص نے رمضان المبارک کو پا لیا اور اس میں بخشا نہیں گیا، شقیہ لفظ آیا ہوا کہ وہ انسان بدبخت ترین شخص ہے جو رمضان کو پا لینے کے بعد اور پھر جو ہے بخشا نہ جائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت کے اعتبار سے ایک دو جملے عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں کہ امام کی عبادت کے لیے میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، لے کے بھی آیا تھا نوٹ، کہ جس وقت میں آپ کو زندان میں رکھا گیا ہے تو پوچھا گیا کہ کیا دیکھا تم نے زندان میں؟ کہا کہ ہم نے دیکھا کہ بس ایک چادر پڑی ہوئی ہے. یعنی اتنا وہ لاغر ہو گئے تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ جسم بالکل نحیف لاغر، وہ پتہ نہیں چل سکتا تھا. اور امام کو بدنام کرنے کے لیے ہارون رشید نے اس بدکار عورت کو بھی بھیجا تھا. وہ واقعہ میں عرض کر چکا ہوں، میرے پاس اب نہیں، ٹائم ختم ہو چکا ہے وقت. میں اشارہ صرف کر رہا ہوں آپ کی عبادت کا. باب الحوائج ہیں، یاد رکھیے گا، باب الحوائج ہیں. صرف اور صرف شیعوں کو بدنام کرنے کے لیے اور شیعوں کے امام کو خراب کرنے کے لیے جو بغداد میں بڑی پیر صاحب ہیں، ان کے درجے اور فضائل کو بیان کرنے کے لیے ایک انسان کو تیار کیا گیا کہ تم اس طرح بن جاؤ کہ تمہارے آنکھوں کو معجزہ ہوگا اور اتنا پیسہ دیا جائے گا. اور یہ ہے کہ شیعوں کے امام کے ہاں یہ معجزہ نہیں ہو پایا. اور اس کو مشہور کیا گیا اندھا فقیر. اس کو تیار کیا گیا، اب وہ آنکھ بند کر کے چلتا تھا، اندھا فقیر. اور جو برادران اہل سنت تھے وہ پکار کر کے اس کو پیسہ دیتے، اندھا فقیر کو پیسہ دو، اندھا فقیر کو پیسہ دو، اندھے فقیر کو پیسہ دو. اب مشہور ہو گیا. ایک مہینہ جب یہ چلتا رہا تو
اس کے بعد سے جو ہے اب یہ بڑے میاں کے ہاں بغداد میں پیر عبد القادر جیلانی کے ہاں لے جائے گئے اور بڑے یہ سب پروگرام کے ساتھ تیار کیا گیا اور بڑا مجمع، اور کہا جب تم قبر پہ ان کے پہنچنا بس آپ کھول دینا اور مشہور کر دیں گے کہ تمہیں روشنی مل گئی۔ بس جناب اسی پروگرام کے تحت اور ہوا، اندھے فقیر کو لے جا کر کے قبر پر، میں ذریعہ تو نہیں کہوں گا، قبر پر پہنچایا گیا۔ اب جب اس کو آنکھ کھولنے کے لیے کہا گیا تو اندھا ہو گیا۔ سارا پروگرام ٹائٹا فش، جتنا پروگرام بنایا گیا کہ آج تمہیں اعلان کرو گے کہ آنکھ ملی ہے پیر عبد القادر جیلانی سے، واقعی اندھا ہو گیا۔ اب وہ تو پریشان، اور جن لوگوں نے پلان بنایا تھا ان کو پکڑا، یہ وہ شور حکام، ارے بھائی کیا کر لیا تم لوگوں نے، یہ تو میری آنکھ چلی گئی اور یہ ہو گیا۔ اب جناب وہ گلیوں میں مشہور جو اندھا فقیر تھا، وہ واقعی اندھا فقیر اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس ڈاکٹر کے پاس علاج ہو رہا ہے، مہینہ 2 مہینہ، اور چند مہینے ہونے کے بعد اب امام موسی کاظم علیہ السلام کی شخصیت کہاں یہ بڑا پیر جو نہ تو خود سید تھا، نہ اس کا باپ تھا، نہ دادا، نہ بیٹے، نہ کچھ، اس کا پڑ پوتا اس نے سیادت کا ہے، نہیں پوتا بھی نہیں، پڑ پوتے نے سیادت کا اعلان کیا تھا۔ میرے پاس کتاب ہے، میرے پاس دلیل ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بیچارے جتنے بھی مولوی بیٹھ کر کے مسجدوں میں پڑھتے ہیں نا، بالکل اجہل الناس ہیں، کچھ نہیں آتا۔ وہ وہی ٹوٹکے جو دیہاتوں میں مشہور ہے نا شیعوں کے لیے، شیعہ ایسا کرتے ہیں، شیعہ ویسا کرتے ہیں، بس یہی ان کے پاس آتا ہے اور یہی جو ہے بیان کرتے ہیں۔ میں کسی کے مذہب کے اوپر اعتراضاً یا اشکالاً کوئی بات نہیں کرتا، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں امام موسی کاظم علیہ السلام کی فضیلت کے اعتبار سے۔ اچھا جناب وہ مہینہ 2 مہینہ 4 مہینہ اس ڈاکٹر کو اس ڈاکٹروں کو دکھانے کے بعد اب جناب وہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا کہ اس کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اب کیا ہو جناب، پریشان، کوئی شیعہ بیچارہ مل گیا اس کو، کہا کہ کیا ہوا، اس نے پورا قصہ جو سازش ہوئی تھی وہ قصہ سنا دیا۔ کہا تو تم امام موسی کاظم علیہ السلام پاس کیوں نہیں گئے؟ کہا ہمیں منع کیا گیا تھا کہ وہاں نہ جانا۔ کہا ایک بار تو جا کے تو دیکھو۔ اب جب اس نے کہا، یہ خود لے کے گیا، اور وہاں لے کے گیا، نہ کوئی پروگرام، نہ کوئی اعلان، نہ کچھ۔ اب جناب وہاں پہ جا کر کے رویا گیا اور کہا کہ امام غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ آپ کے خلاف سازش کے تحت مجھے کہا گیا تھا کہ وہ جو شیعوں کا امام ہے وہاں تو کچھ ملتا نہیں ہے، یہاں آؤ تو آؤ تمہیں آنکھ ملے گی، اور میں اندھا ہو گیا ہوں، آپ مجھے شفا دیں۔ اب اس کے بعد جس وقت میں مولا امام موسی کاظم علیہ السلام کے ذریعے مبارک میں وہ لپٹا اور رویا، اور جہاں آنکھوں میں آنسو آئے کہ اس کی آنکھ روشن ہو گئی۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ جہاں معجزہ ہوا لوگ دوڑ پڑے، اس کا کپڑا کوئی پھاڑ رہا ہے، کوئی کچھ لے رہا ہے تبرک کے طور سے، کیا ہوا، ایک کپڑا دیا گیا، دوسرا کپڑا وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کو لے جا کر کے اسی ڈاکٹر کے پاس گئے جس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی روشنی ہے ہی نہیں اور روشنی آ نہیں سکتی۔ اب جو اس نے جا کے دیکھا تو پوچھا یہ تو کبھی اندھا ہی نہیں تھا، یہ وہی آدمی ہے؟ اور سب کہہ رہے کہ ہاں میں پہچان رہا ہوں، کیسے اس کو روشنی آئی؟ اور وہ سب بتایا گیا ڈیٹیل سے۔ تو بہرحال میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باب الحوائج ہے، باب الحوائج ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والے۔ اور ہمارے بڑے بڑے علماء جناب علی اصغر علیہ السلام کو باب الحوائج کہتے ہیں۔ یہ 6 مہینے کے ہیں لیکن ان کو معمولی نہ سمجھیے گا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کو ہم لوگ دل سے اور قلب کی گہرائی سے معرفت کے ساتھ ہم ائمہ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ائمہ ہمارے کیسے تھے اور کیسے ہیں۔ وہ ہمیں ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے ہم آپ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں۔ اور پانچویں امام نے کہا نا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دیوار حائل نہیں ہوتی، ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے۔
ہماری حاجتوں کو پورا کرتا ہے. یہ کہ مصلحت ہوتی ہے کہ جن مصلحت کی وجہ سے ہم گرفتار بلا ہوتے ہیں اور بہرحال مشکلات میں ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دسترواں ہیں کہ باب الحوائج کے صدقے میں آپ سب لوگوں کی دعائیں قبول ہو. آئیے 2-4 جملے عرض کریں. ابھی بات آ گئی ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے 2 جملے عرض کر دوں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سندی بن شاہد کی جیل میں رکھا گیا تھا اور ایک انگور میں زہر دیا گیا اور زہر دے کر کے مولا کو شہید کیا گیا. اور جس وقت میں آپ کا جنازہ لا کر کے بغداد کے پل پر رکھا گیا، اعلان ہوا دیکھو یہ شیعوں کا امام ہے. اور اس لحاظ سے اعلان کیا گیا کہ یہ نہ ظاہر ہو سکے کہ ان کو زہر دیا گیا. چہرہ کھول کے دکھایا گیا کہ بھئی دیکھیے اپنی طبیعی موت سے مرے ہیں. لیکن دوستو عزیزو جملہ آپ سنیے گا، غور کیجئے گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو قید رکھا گیا، لیکن ایک وقت آیا کہ جس وقت میں یزید ملعون نے آپ کو آزادی کا حکم دیا، کہا آپ یہاں رہنا چاہیں یہاں رہیں، مدینہ رہنا چاہیں چلے جائیں. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو موت کے بعد ہتھکڑیاں کھولی گئی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو موت کے بعد ان کے پیروں کی بیڑیاں اتاری گئی. یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے جن کا جنازہ بڑے تذوق و احتشام سے اٹھایا گیا اور بڑے احترام کے ساتھ دفن کیا گیا. آئیے جملہ عرض کروں جناب علی اصغر کے لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام ابا کے دامن میں چھپا کے لے کے جا رہے تھے اور حرملہ کا تیر لگا، واپس آ رہے ہیں خیمے کی طرف. ایک ہی جملے کے لیے زحمت دے رہا، توجہ کیجئے گا کہ امام آگے بڑھتے اور پھر پیچھے ہٹتے، جو عمل عاشورہ کو کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین سمجھ نہیں پا رہے کہ کیسے میں لے کے جاؤں، اور اباب سے میں نے کہا تھا کہ میں پانی پلا کے لا رہا ہوں. 7 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب خیمے کے در پہ پہنچے، ماں انتظار کر رہی تھی. امام حسین علیہ السلام نے صرف ابا کا دامن ہٹایا، رباب نے اپنے بچے کو دیکھا، ایک جملہ کہا ایقتل مثلک یا علی اصغر، اے علی اصغر کیا میدان میں تمہارے جیسے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. ہائے رباب کے دل سے کوئی پوچھے کہ وہ 6 مہینہ کے بچہ بھی ذبح کر دیا گیا. رباب سے کوئی پوچھے کہ ایک بچہ کربلا میں دفن ہے اور ایک بچہ سکینہ اپنے زندان میں دفن ہے. روایات بتاتی ہے کہ جناب رباب کبھی بھی سائے میں نہیں بیٹھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی. زینب ام کلثوم نے اصرار کیا بھابی جان آئیے ذرا سائے میں بیٹھ جائیے. وہ یہی کہا کرتی تھی میرا جو سرتاج ہے، میرا سر کا وہ اس کی لاش جو ہے دھوپ میں پڑی ہوئی تھی، میں کیسے سائے میں بیٹھوں. قال لعنت اللہ علی القوم الظالمین.